اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تیسرا حصہ ہے سورت کا۔ اب حضور کی بعثت کس لیے ہوئی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ خاص آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انبیاء کی بعثت، رسولوں کی بعثت کے لیے بشیر، نذیر اور مذکر، مربی، معلم، یہ سارے الفاظ، شاہد، یہ سب مشترک ہیں۔ یہ صرف محمد رسول اللہ کے لیے ہے اور 3 دفعہ ہے۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، کامل ہدایت نامہ جو ان پر کامل ہو گیا، اور دین حق، وہ میزان جو دی گئی تھی تمام انبیاء کو، وہ میزان اب کامل ہو کر دین حق، سچا، مکمل، عادلانہ، مبنی بر عدل و قسط نظام زندگی ہے جو بن گیا۔ کس لیے بھیجا ہے؟ لیظہرہ، سے غالب کریں۔ یہ نہیں وہ پامال رہے اور 30 لاکھ لوگ حج کرتے رہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ 30 لاکھ آدمی اگر کفن باندھ لیں اپنے سر سے تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا نہ آ جائے؟ حج کری آؤ، رمضان کا عمرہ کراؤ، ریچولز نئے ریچولز، حرام سے کمائی کرو اور عمرے کرو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ مشرکوں کو تو یہ پسند نہیں ہوگا۔ مشرک چاہیں گے توحید کا نظام قائم ہو جائے، اللہ کی حکومت پوری زندگی پہ قائم ہو جائے۔ اور مشرک کون ہے؟ مشرک صرف بت پرست نہیں ہے، سب سے بڑا مشرک وہ ہے جو کہ ہیومن ساورنٹی کا اعلان کر رہا ہے، وہ تو خدائی کا اعلان کر رہا ہے۔ بت پرست نے تو یہی سمجھا ہوگا یہ کوئی دیوی ہے، دیوتا ہے، کوئی ہماری سفارش کر دے گا۔ اس کے علاوہ وہ تو خدا بن رہے ہو تم کہ ہم حاکم ہیں۔ یہ دعویٰ تو نمرودیت کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ تو فرعونیت کا دعویٰ ہے۔ حاکم ہم ہیں۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ فرق یہ ہے کہ وہ ایک شخص ہوتا تھا، اب پوری قوم ہے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ وہ کبھی پسند نہیں کر سکتے۔ تصادم ہونا ناگزیر ہے، جہاد کرنا پڑے گا، کشمکش کرنی پڑے گی۔ اب وہ کون کریں گے؟ جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے اور رسول کو ماننے کا دعویٰ کرے۔ اگلی آیت پڑھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے ایمان کے دعوے دارو، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہم، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ سورہ حجرات میں ڈیفینیشن مومن کی یہی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغات میں مسکن دے گا، مساکن طیبہ، بہت پیارے، بہت اعلیٰ، فی جنات عدن، ریزیڈینشل گارڈنز میں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، بندہ مومن کی نگاہ اس کامیابی پر جمی ہونی چاہیے، دنیا کی کامیابی پہ نہیں، دنیا میں دین کی کامیابی پر بھی نہیں۔ آپ حیران ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ نصب العین صرف آخرت۔ اگر آپ نے دنیا میں کامیابی کو نصب العین بنا لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ پھر آپ کہیں گے یہ تو صحیح طریقے سے کام نہیں ہو رہا تو ٹیڑھے سے کرو، سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکل رہا تو ٹیڑھی کرو، بائی ہوک اور بائی کروک، جیسے کوئی ہاکی کا پلیئر چلتا ہے لے کر کیری کرتا ہے۔ اسی میں تحریکیں گم ہو جاتی ہیں، تحریکوں کے قبرستان بنے ہیں اسی بنیاد پر۔ تم دیکھو تمہارا فرض یہ طریقہ کار یہ، اس طریقے پہ کام کرتے رہو، نتیجہ نکلے نہ نکلے تمہیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ ہاں طریقہ کار پر نظر ثانی کرتے رہو، ہو طریقہ محمد رسول اللہ سے ماخوذ اور منہاج
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کو تم میں سے شریعت بھی ایک دی ہے، منہاج بھی دیا ہے۔ منہاج محمدی کیا ہے؟ بولو، تم امت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے، بہت اہم ہے، بس تجزیہ کر لیجئے اب تک جو کچھ آیا ہے اس میں، بلکہ اب آخری دو آیتیں بھی پڑھ لیجئے۔ ایک حیثیت سے یہ 12ویں آیت پر آ کے مضمون مکمل ہو گیا۔ ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی یہی ہے۔ البتہ دنیا میں ایک اور بونس کی شکل میں ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے۔ اللہ کی نگاہوں میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں تو اگر وہ کرنا ہی چاہے تو دین حق کو غالب کر دے آنے واحد میں۔ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے بس کہ تم نے کتنی کچھ جانفی شانی کی، کہ کیونکہ تمہارا امتحان ہے۔ لیکن تمہاری نگاہوں میں بہرحال انسان ہو تو بربنائے طب بشری انسان چاہتا ہے کہ جو کچھ ہم کریں اس کا نتیجہ بھی اگر نظر آ جائے تو کیا کہنے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور وہ دوسری چیز اور بھی جس کا جو تمہیں پسند ہے، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اب اللہ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے۔ لیکن یہ ظاہر بات ہے یہ کب اتری ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کو سمجھیے سورہ صف کو، سورہ احزاب کا ضمیمہ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہی الفاظ آئے ہیں، اور اے نبی اس کی بشارت دے دیجئے اہل ایمان کو۔ قول میں حضور کا آپ کو سنا چکا ہوں، آپ نے فرما دیا تھا غزوہ احزاب کے بعد، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، اے مسلمانوں اب اس سال کے بعد قریش تم پر چڑھ کر نہیں آ سکتے، ایگزاسٹ ہو چکے ہیں۔ وَلَٰكِنَّکُمْ تَغْزُونَہُم، اب تمہاری طرف سے انیشیٹو ہوگا، اور وہ انیشیٹو تھا کہ جو عمرے کے سفر کی نیت سے آپ نے کیا، صلح حدیبیہ ہو گئی، اور اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی آیت اتر گئی۔ اور دوسری چیز آخرت میں یا ایک روحانی جو مقام تمہیں اس سے حاصل ہوگا، تم اللہ کے مددگار کا قرار پاؤ گے، اس سے اونچا کوئی مقام ہو سکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔